پہلی بات آئی ایم سوری اگین ٹو ریفر ٹو اسپیک ان اردو پلیز. پہلی بات تو انہوں نے پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں, کچھ شاید کوئی دوست نہ سمجھے ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اصل بنیادی اختلاف جماعت احمدیہ کا اور دوسرے اسلامی فرقوں کا یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مہدی اور مسیح مان رہے ہیں, اور دراصل یہی فرق ہے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے. باقی جتنے فرق ہیں وہ شاخسانے ہیں ان چیزوں کے, اس اختلاف کے ہی شاخسانے ہیں. بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ مہدی اور وہ مسیح جس کے وعدے کیے گئے تھے امت سے, وہ آ گیا ہے کہ نہیں, اور اگر آ گیا ہے تو کون ہے. ہم کہتے ہیں وہ آ گیا ہے اور وہ قادیان میں پیدا ہوا, اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا, اور ان کی نے ایک جماعت بنائی جو ہم جماعت ہیں. باقی کہتے ہیں نہیں, جھوٹ بولنے والا تھا, کوئی خدا نے نہیں بھیجا, اپنی طرف سے ایک سلسلہ جاری کیا. یہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے اسلام سنا اور اسلام میں آنے والے کی پیشگوئیوں کا ذکر پڑا, مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر ایمان لانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی, کیونکہ ان پیشگوئیوں میں اور مرزا صاحب کے حالات زندگی میں ایک بنیادی تضاد ہے. اور وہ تضاد یہ بنتا ہے کہ پیشگوئیوں کی روح سے ہم پر یہ ظاہر ہوا کہ جب مہدی آئے گا تو دنیا کو عدل سے بھر دے گا, اور ہر طرف عدل کا دورہ ہوگا اور انصاف کی ہوا چلے گی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے مرزا غلام احمد قادیانی آئے ہیں, ظلم اسی طرح جور اور سفاکی اور ظلم سے بھری ہوئی ہے, اور یہ بات درست نہیں نکلی کہ دنیا عدل سے بھر جائے گی. دوسری بات, اگر مسیح مانتے ہو تو مسیح کے متعلق صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی مانتے ہیں, یہود بھی مانتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو قیامت اس کے ساتھ ساتھ آئے گی, اور گویا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی, اور اس کے آنے کے تھوڑے عرصے کے بعد, بعض 40 سال کہتے ہیں, بعض انہوں نے نہیں کہا, میں بتا رہا ہوں, بعض 40 سال کہتے ہیں, بعض اور عرصہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے گی. اور خود احمدیوں کو مسلم ہے یہ بات, یہ قریباً 100 سال ہو گئے ہیں مرزا صاحب کو آئے ہوئے, اور کوئی قیامت نہیں آئی. تو ان دو امور کی روشنی میں ہم مرزا صاحب کو سچا سمجھنے کا یا آپ سچا سمجھنے کا کیا حق رکھتے ہیں, یہ ہے ان کا سوال. اس کے پس منظر میں اب میں آپ کو بہت وسیع جواب ہے لیکن میں مختصر کرنا پڑے گا, اشارتاً بعض باتیں کہوں گا, بعض تفصیل سے بیان کروں گا. پہلی بات, ایسا عقیدہ کہ مسیح یا مہدی کے ذریعے وہ واقعہ ہوگا, کچھ واقعہ ہو جائے گا جو اس سے پہلے کسی نبی کو خدا نے تمام کائنات میں توفیق نہیں دی. کیا یہ جائز بات ہے کہ ایسا عقیدہ رکھا جائے؟ سب سے زیادہ عدل کے قیام کرنے کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت رکھتے تھے, اور قرآن آپ پر نازل ہوا. عدل کے معنی ہم نے آپ سے سیکھے, اور اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے 1400 سال سے زائد ہو گئے, عدل اس طرح قائم نہ ہوا جس طرح کا یہ تصور مہدی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو مہدی پھر کیا چیز ہے جو اچانک آ کے دنیا میں عدل قائم کر دے گا؟ ہمارے نزدیک چونکہ ان معنوں میں یہ بات ممکن نہیں ہے, اور سلسلہ انبیاء کی گستاخی ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے, اس لیے اس بات کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ قومیں سچوں کو پہچاننے سے محروم اسی لیے رہتی ہیں کہ ان کی علامتیں سمجھنے میں غلطی کھا جاتی ہیں. جب علامتیں نہیں سمجھی تو پہچانیں گے کیسے؟ ایک پگڑی والے نے آنا ہو اور آپ ننگے سر کا انتظار کر رہے ہوں تو پگڑی والا آئے گا, آپ کہیں گے تم وہ نہیں, ہمیں بتایا گیا تھا کہ ننگا سر آئے گا. اسی طرح ہمیشہ سے قومیں دھوکہ کھاتی رہی ہیں, علامتوں کے روحانی معنی نہیں سمجھ سکیں, اور نتیجتاً ظاہر کو پکڑ کے بیٹھ گئیں اور دھوکہ کھایا. اور ساری انبیاء کا سلسلہ یا ساری انبیاء کے سلسلے کی تاریخ
اس بات کی گواہ ہے۔ سب سے زیادہ واضح علامتیں ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ نام تک لکھوا دیا گیا تھا پہلے صحیفوں میں، اور تم پڑھتے ہو وہ نام، اس کے باوجود انہوں نے دھوکہ کھایا، اس لیے کہ ان کا تصور اور تھا کس طرح آئے گا اور کہاں سے آئے گا۔ وہ منوپلی بنا بیٹھے تھے حضرت اسحاق کے خاندان کی، اور اسماعیل کی طرف سے آنے کا تصور ہی نہیں تھا، اس لیے وہ دھوکہ کھا گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پیشگوئی کے مفہوم کو تاریخی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں، مذہبی تاریخ، عام تاریخ نہیں، مذہبی تاریخ کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی سنت اور رسولوں کی سنت کے خلاف اگر آپ کسی بات کی توقع رکھیں گے تو آپ یقیناً ناکام رہیں گے، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہو۔ دوسرا یہ تھوڑا سا ایک منٹ غور کر کے دیکھیے کہ قرآن کریم تو فرماتا ہے من شاء فلیکفر، من شاء فلیؤمن، من شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، یا پہلے من یومن تو نہیں آتا؟ ہاں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ اور قرآن کریم سے ریپیٹڈلی مسلسل پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اسی لیے اس کو حق ہے انکار کرے یا نہ کرے، اور اسی لیے جزا سزا ہے۔ اگر اختیار نہ ہو تو جزا سزا کا کوئی سوال نہیں۔ اب مہدی کس طرح ظالموں کو ایک دم عدل پہ مجبور کرے گا؟ دو ہی شکلیں ہیں، یا تو اچانک مہدی کو اتنی بڑی سیاسی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ وہ تلوار کے زور سے عدل کو جاری کرے گا، یا دلوں میں عدل کو ٹھونسے گا جبکہ پہلے نبی نہیں ٹھونس سکے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خواہش فرمائی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو چاہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ نہیں زبردستی کسی کو مسلمان بنائے گا۔ اس قرآنی آیت کے خلاف کسی حدیث کے معنی کیسے لیے جا سکتے؟ تو اللہ زبردستی ظالموں کو عدل پہ کس طرح مجبور کرے گا جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے باوجود ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیں گے جو ہدایت نہیں پانا چاہتے۔ تو پھر وہ لوگ جو اتنے سفاکی میں مبتلا ہوں اچانک کس طرح عدل پہ قائم ہو جائیں گے؟ آپ غور تو کیجئے، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی ریاست میں بھی آج اتنے مظالم ہو رہے ہیں، اتنا ظلم ہے، اتنی سفاکی ہے کہ یہ کہنا کہ امام مہدی کو آتے ہی وہ توبہ کر کے کہہ دیں گے ہاں ہم ٹھیک ہو گئے، یہ خدائی دخل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور خدا کہتا ہے میں دخل نہیں دوں گا ایسے معاملات میں، اور قرآن کہتا ہے۔ اس لیے اصول ہے کہ ہر وہ حدیث جو واضح طور پر قرآن سے ٹکراتی نظر آئے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہی نہیں، یا اس کے معنی تم نے غلط سمجھے ہیں، دوبارہ غور کرو اور ایسے معنی بناؤ جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ دوسرا پہلو اب میں زیادہ تفصیل سے کوئی نسبت بیان کرتا ہوں۔ امام مہدی جب آئیں گے اور وہ عدل سے دنیا کو بھر دیں گے، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک زبردستی والا جو میں نے بتایا بالکل ناممکن ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ اس زمانے میں امام مہدی کے ظہور کے بعد عدل کی ایک رو چلا دے گا، اور وہ لوگ جو پہلے انسانی عدل کے معاملات میں ظالمانہ رویے رکھتے تھے یا عدل کی کوئی قیمت نہیں جانتے تھے، خدا کی طرف سے ایسی ہوا چلے گی کہ قومیں عدل کی طرف متوجہ ہوں گی، اور سوالات اٹھنے شروع ہوں گے، اور ہیومن رائٹس کے مسئلے اٹھیں گے، اور انسان کے ساتھ انصاف کا معاملہ زیادہ سے زیادہ شدت اختیار کرنے لگ جائے گا، مظلوم قومیں، غلام قومیں آزاد ہونے لگ جائیں گی، کیونکہ عدل کا تصور ابھرے گا اور عالم پر چھاتا چلا جائے گا۔ یہ تدریجی واقعہ اس میں پیشگوئی میں ممکن ہے، اور بہنیں یہی ہو رہا ہے۔ جب حضرت مرزا صاحب تشریف لائے، جب آپ نے دعویٰ کیا، اس وقت کی حالت دیکھیں کہ سوائے مغربی استعماری قوموں کے باقی ساری دنیا غلام تھی، چپا چپا دنیا کا غلام تھا۔ پھر ایک عدل کی تحریک اٹھی، پہلے کالوں کی طرف سے اٹھی، پہلے زردوں کی طرف سے اٹھی، دوسرے لوگوں کی طرف سے اٹھی، پھر رفتہ رفتہ پھیلنی شروع ہوئی، پھر خود حاکم قوموں میں داخل ہوئی،
یہاں تک کہ آج سفید قوم فارم افریقہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کہ تم کون ہوتے ہو عدل کے خلاف چلنے والے اور ناانصافی کرنے والے. تو یہ ہوا تو چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے. سینکڑوں قومیں آزاد ہو چکی ہیں اس عدل کے تصور کے نتیجے میں، اور اقوام متحدہ اور دوسرے ادارے وجود میں آ رہے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل بن رہی ہے، دوسری چیزیں متحرک ہو رہی ہیں. اس لیے خدا کی تقدیر اس طرح تدریجاً فیصلے کیا کرتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس ہوا کے چلنے کا آغاز ہوا کہ نہیں، اور وہ پہلے سے بڑی قوت میں، زیادہ قوت کے ساتھ، زیادہ شدت کے ساتھ، زیادہ محسوس ہوتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی. اگر مسلسل یہ رخ ہے تو پھر کسی کا حق نہیں کہ مرزا صاحب سے وہ توقع رکھے جو کبھی خدا نے پہلے نہیں کیا، اور یہ ان کو کہہ سکے کہ ان معنوں میں بھی تم سچے نہیں ہو. عدل کی کوئی ہوا دنیا میں نہیں چلی اور کوئی سلسلہ نہیں جاری ہوا جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکیں کہ آخر دنیا عدل تک پہنچے گی. دوسرا پہلو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ تصور کہ قیامت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پہلی بات اس سلسلے میں قابل غور یہ ہے کہ امام مہدی ہوں یا عیسیٰ ہوں، اگر 30-40 سال تک اصلاح کے مان بعد خدا نے دنیا کی صف لپیٹ دینی ہے، یہی عقیدہ ہے اور حدیث پر مبنی عقیدہ ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اشرار الناس پہ آئے گی. ان لوگوں کی خدا صف لپیٹے گا جو سب سے زیادہ شریر ہوں. اور قرآن کریم کی ان آیات کا کیا مطلب لیں گے جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکوں کو خدا باقی رکھتا ہے اور بدوں کو مٹاتا ہے، اور اعمال صالحہ کا نام ہی باقیات رکھ دیا، والصالحات الباقیات ہو، یعنی نیک عمل میں زندہ رہنے کی طاقت ہے. فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی خدا کے نزدیک نفع بخش ہوتا ہے وہ اس کو جاری رکھا جاتا ہے، اس کو مٹایا نہیں جاتا. تو اچانک خدا ان سارے ارشادات کو بھلا کر، قرآن کی تعلیم کو بھلا کر جو اس نے دی تھی، یہ فیصلہ کیسے کر لے گا کہ جب دنیا عدل سے بھر گئی، جب لمبی بدکاریوں کے بعد انسان آخر صالح بن گیا، جب امام مہدی نے اور مسیح نے مل کر عظیم روحانی انقلاب برپا کر دیا جو پہلے کسی نبی کو توفیق نہیں ملی تھی، تو اب ان کو مٹا دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتجاج بھی سنائی دے گا آپ کو ساتھ کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ اشرار الناس پر قیامت آئے گی، اور تفصیل سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے آپ نے. عجیب بات ہے کہ علماء اس بات کو بھلا کر عوام الناس مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں، کوئی عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں، سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. اب غور کیجئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لمبا عرصے کے بعد، میرے گزرنے کے بعد 3 صدیاں تک ٹھیک رہیں گے لوگ، پھر اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے گا، پھر رات بھیگ جائے گی، بڑی لمبی اندھیری رات آئے گی، فیض کا زمانہ آ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ مسیح کو بھیجے گا، اور پھر یہ واقعات ہوں گے. پھر فرمایا اس کے بعد اللہ جب مسیح کو فتح دے گا، دعاؤں کے نتیجے میں فتح دے گا، قتال کے نتیجے میں نہیں دے گا، بلکہ خود قتال سے روکے گا، وہی کرے گا اس کی طرف کہ دنیا میں بڑی بڑی جو عظیم قومیں طاقتور نکلی ہیں ان کے خلاف قتال کا ارادہ ہی چھوڑ دو، بلکہ تمہیں پہاڑ کی پناہ لو اور دعا کرو، دعا کے نتیجے میں اللہ تجھے فتح دے گا. پھر سنیے، فرماتے ہیں کہ پھر خدا تعالیٰ مسیح کو غالب کرے گا دنیا پر، اور ایک لمبے عرصے تک ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں گی، امن کا دور ہوگا. پھر وہ ہوا بگڑے گی، پھر بدی پھیلنی شروع ہوگی، پھر رفتہ رفتہ وہ ٹھنڈی ہوائیں ختم اور بد ہوا دنیا پر پھر غالب آ جائے گی، یہاں تک کہ ساری دنیا عدل سے نہیں جور سے پھر بھر جائے گی، ظلم سے بھر جائے گی. فرمایا اس وقت خدا قیامت کو نازل فرمائے گا اور وہ اشرار الناس پر آئے گی. اس عقیدے کی تو بالکل برعکس بات ہے جو عوام الناس میں علماء نے مشہور کیا ہوا ہے. وجہ کیوں بعض عوام اس کو مان لیتے ہیں چپ کر کے، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. بعض احادیث میں یہ ذکر ہے
کہ سات آئے گی اس کے بعد، اور جلدی سات آئے گی. اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے متعلق آتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کی نشانی کے طور پر، سات کی نشانی کے طور پر آئے گا. اب قرآن کی اس قطعی گواہی کے بعد، جس کی تائید میں احادیث بھی موجود ہیں، مسلمان علماء نے دھوکہ کھایا ہوگا یا عوام الناس کو انہوں نے یہ بتایا تو وہ مان گئے جلدی سے کہ ہاں پھر مسیح اور مہدی کے آتے ہی قیامت آ جائے گی. حالانکہ یہ غور نہیں کیا کہ قرآن سے ہی پتہ کریں پہلے کہ سات سے مراد کیا ہے. اگر وہ قرآن سے پوچھتے سات سے کیا مراد ہے تو یہ معلوم کر کے حیران رہ جاتے ہیں کہ سوائے دو نبیوں کے کسی کے ساتھ خدا نے سات کا لفظ نہیں جوڑا. سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سات کی خبر دی، پھر مسیح کے ساتھ سات کی خبر دی. اور وہ اس آیت میں ذکر ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ دیکھو چاند دو ٹکڑے ہوا، جس سے قطعی طور پر ثابت ہوا، یعنی یہ گواہ بن گیا، اقتربت الساعۃ، سات قریب آ گئی. 1400 سال ہو گئے وہ قریب آئی ہوئی سات کہاں گئی؟ حالانکہ قرآن سچا ہے. پھر مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ جب آئے گا تو یہ سات کی نشانی بنے گا. ظاہر ہے کہ جب دو نبیوں کے متعلق، ایک اول اور ایک آخر نبی جو اس کا ماتحت غلام بن کے آنے والا ہے، ان کے متعلق ایک ہی لفظ بولا جا رہا ہے تو ایک ہی معنوں میں ہے، اور وہ ہے روحانی انقلاب. اور تمام پرانے علماء سات کی تعریفوں میں، قرآن کریم کی تفاسیر میں، لغات میں لکھ چکے ہیں کہ سات سے مراد صرف ظاہری طور پر تبدیلی نہیں بلکہ روحانی انقلاب برپا ہوا کرتا ہے. اب روحانی دنیا کا جو بادشاہ آئے گا وہ روحانی سات برپا کرے گا، اور روحانی سات کے نتیجے میں صدیوں کے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ قیامت کا جو ہمارا تصور ہے سات کا آخر پر، وہ یہی ہے. ایک طرف وہ موت کا اعلان کرتی ہے، دوسری طرف زندگی کا اعلان کرتی ہے. صرف موت کا اعلان نہیں کرتی، اعلان کرتی ہے آؤ اب تم زندہ بھی ہو جاؤ. سور پھونکا جاتا ہے. انبیاء جب آتے ہیں، خصوصاً عظیم الشان انبیاء، تو ان کے ساتھ یہ دونوں تقدیریں وابستہ ہوتی ہیں. سب سے عظیم الشان سات جو آئی ہمارے عقیدے کے مطابق وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ آئی. چنانچہ قرآن کریم نے گواہی دی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سات قریب آ گئی. یعنی وہ انقلاب کا وقت آ گیا کہ باقی قومیں مر گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنے کے لیے آ گئے. اس کا ثبوت قرآن میں مزید موجود ہے. فرمایا ایسے وقت میں آیا کہ بر و بحر فساد سے بھر گئے تھے. کیا ہے وہ آیت؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر. ظاہر کا مطلب ہے غالب آ گیا، کمپلیٹلی مغلوب کر دیا پوری طرح. تو فساد ایسے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب کہ خشکی اور تری، یعنی مذہبی دنیا اور غیر مذہبی دنیا، یہ ہے قرآن کریم کی اصطلاح کا مطلب، فساد سے بھر گئی تھی اور مغلوب ہو گئی تھی. اور کیا اعلان کیا؟ یدعوکم لما یحییکم، تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں پھر زندہ کرے. یہ قیامت تھی جو آ گئی، اور جو آج کے علماء دیکھ رہے ہیں ظاہری نظر سے، ان کو نظر ہی نہیں آئی. جس قیامت کے وہ منتظر ہیں وہ تو آئی نہیں، وہ تو دنیا میں رمائی نہیں ہوئی، دنیا مر کے مٹی نہیں گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقترب، خدا فرماتا ہے اقتربت، اور وہ کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی. وہ کہتے ہیں نہیں، مسیح کے متعلق فرمایا اس طرح دو انگلیوں کی طرح اس کے ساتھ قیامت لگی ہوگی. ہم کہتے ہیں وہ حدیث کیوں بھول جاتے ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، میں اور سات دونوں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی. اب کسی مزید تشریح کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تقویٰ چاہیے، صرف نفس کی سعادت چاہیے. ہر شریف النفس مسلمان فوراً مانے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے متعلق کہتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں، تو جب وہ مسیح کے متعلق کہتے ہیں اس کا کوئی دوسرا معنی لانے کا ہمیں حق نہیں. اور یہ قیامت یقیناً آ چکی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی
اور وہ روحانی انقلاب تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ احمدیہ اس قیامت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں، یہ جو تم نے عجیب ماجرا دیکھا، عرب کے بیابانوں میں ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ صدیوں کے مردے زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھیں جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیا۔ تو مسیح اس کے سوا کوئی اور قیامت برپا نہیں کر سکتا، نہ کوئی اور انسان دنیا میں کر سکتا ہے، اور اسی قیامت کی ویلیو ہے، اسی کی قیمت ہے۔ ورنہ ظاہری طور پر مٹانا ہو تو ویسے ہی عقل کے خلاف بات ہے کہ نیک بنا کے خدا مار دے، اور جبکہ خود فرماتا ہے کہ میں تو وارننگ دیتا ہوں لوگوں کو عذاب سے پہلے کہ نیک بن جاؤ، اس لیے بھیجتا ہوں نبی کہ ڈرائیں، اگر نہیں بنو گے تو ہلاک ہوگے۔ یہ نہیں فرماتا کہ نیک بنو گے تو میں ہلاک کروں گا۔ حضرت نوح نے کیا کیا، پہلے نبیوں نے کیا۔ قرآن نے تو اتنا کھولا ہے مضمون کہ اس کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی کسی مسلمان کو یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں ساتھ سے کوئی ظاہری قیامت مراد ہے۔ ادھر مسیح اور مہدی نے نیک بنایا، ادھر اللہ نے تلوار پھیر دی سب کی رگے جان پر اور ہلاک کر دیا۔ یہ عقل کے خلاف عقیدہ ہے اور دین کے خلاف عقیدہ ہے۔ ہاں